الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله. عن عائشة بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، ہمارا یہ 11واں سالانہ خانقاہ اجتماع 7 مارچ 2021 کو الحمدللہ تعالی اپنے نظام کے مطابق رواں دواں ہے. مجھے اس اجتماع میں جس عنوان پہ گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے خانقاہوں اور خانقاہی سلسلوں کی اہمیت. تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا. کسی بھی چیز کی اہمیت اور فضیلت اس کا اندازہ اس کے کام سے لگایا جاتا ہے. جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی ہی اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. اگر انسان کو خانقاہوں اور خانقاہی سلسلوں کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو وہ ان کے کام پر غور کرے. کام پر غور کرنے کے بعد خانقاہوں کی اور خانقاہی سلسلوں کی اہمیت خود بخود اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. خانقاہوں اور خانقاہی سلسلوں کی اہمیت کی کئی وجوہات ہیں. نمبر 1، خانقاہی سلسلوں میں جو بھی انسان جڑتا ہے اس کو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے۔ اگر قادریہ سلسلہ کے ساتھ جڑا ہے تو قادری بن جاتا ہے، چشتی سلسلہ کے ساتھ جڑا ہے تو چشتی بن جاتا ہے، سور وردیہ کے ساتھ جڑا ہے تو سور وردی بن جاتا ہے، نقش بندیہ کے ساتھ جڑا ہے تو نقش بندی بن جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خانقاہوں کے ہمارے یہ 4 سلسلے معروف ہیں، اور چاروں سلسلوں کے بانیان عالم اسلام کے بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ جب وہ خود صاحب فضیلت لوگ ہیں، جو لوگ ان کے سلسلہ کے ساتھ جڑیں گے تو وہ بھی صاحب فضیلت ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ قانون ہے، افضل چیز کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اگر وقت افضل ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو افضل ہو جائے گی، جگہ افضل ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو چیز افضل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخصیت افضل ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو وہ لا محالہ افضل ہو جائے گی۔ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں، ان عبادات کا مقام اور مرتبہ اور ثواب باقی مہینوں میں کی جانے والی عبادات سے بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جو عبادت رمضان میں کی جاتی ہے، خواہ وہ تسبیحات ہوں، خواہ وہ تلاوت ہو، خواہ وہ روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ان عبادات کو رمضان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس لیے اس عبادت کا مقام اور مرتبہ، اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ نوافل پڑھو تو ثواب زیادہ، رمضان میں روزہ رکھو تو ثواب زیادہ، رمضان میں تلاوت کرو تو ثواب زیادہ۔ وجہ یہی ہے کہ افضل چیز کی طرف نسبت ہوئی تو خود یہ چیز بھی افضل ہو گئی۔ نماز کی نسبت ہوئی تو نماز افضل ہو گئی، روزے کی نسبت ہوئی تو روزہ افضل ہوا، تلاوت کی نسبت ہوئی تو تلاوت افضل ہوئی، اذکار و تسبیحات کی نسبت ہوئی تو وہ افضل ہوئی۔ افضل جگہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی افضل ہو جاتی ہے۔ ایک نماز ہم یہاں محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہے جو ہم مسجد حرام بیت اللہ کے پاس پڑھتے ہیں۔ جو نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں اس میں بھی اتنے ہی رکوع اور اتنے سجدے ہیں جتنے کہ اس نماز کے اندر ہیں جو مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے، جو مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نماز پڑھتے ایک ہیں، ثواب 1,00,000 کا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز پڑھتے ایک ہیں، ثواب 50,000 کا ہے۔ وجہ نہ اس میں رکوع زیادہ، نہ اس میں تسبیحات زیادہ، نہ اس میں سجدے زیادہ، نہ اس میں قعدے زیادہ، تو پھر ثواب کیوں ہے بڑا ہوا؟ وجہ یہ کہ مسجد حرام کو نسبت بیت اللہ سے ہے اور اس نماز کو نسبت بیت اللہ سے ہے۔ بیت اللہ جگہوں میں افضل ترین جگہ ہے، اس نماز کو نسبت بیت اللہ سے ہو جاتی ہے، 1,00,000 کا ثواب مل جاتا ہے۔ مسجد نبوی مسجدوں میں افضل جگہ ہے، چونکہ افضل جگہ کی طرف نسبت ہو گئی، 50,000 کا ثواب ہے۔ معلوم ہوا افضل چیز کی طرف نسبت ہو جائے تو انسان افضل ہو جاتا ہے، چیز کی نسبت ہو جائے تو چیز افضل ہو جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا اور سردار ہیں، ہم سب آپ کی امت ہیں۔ انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، امتیں پہلے بھی آئی ہیں، کوئی امت بھی باقی امتوں سے افضل نہیں ہے، لیکن ہم
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو افضل چیز کی طرف نسبت ہو جائے تو خود بخود اس کو بھی فضیلت مل جاتی ہے۔ اس لیے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو میں نے خانقاہی سلسلوں کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرتے ہوئے پہلی بات یہ عرض کی کہ جو انسان خانقاہی سلسلوں میں جڑتا ہے وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے۔ خانقاہی سلسلوں کے جتنے بھی بانیان اور بزرگ ہیں وہ پوری امت کے سارے عالم کے افضل ترین لوگ ہیں، اس لیے نسبت ان کی طرف ہو گئی۔ چشتی بن گیا، قادری بن گیا، نقش بندی بن گیا، سہروردی بن گیا، افضل چیز کی طرف نسبت کرنے سے خود بھی افضل بن گیا۔ یہ بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جو انسان خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑتا ہے اس کو دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اعمال پہ آنا اور اعمال کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سارے مسلمانوں کو نیک اعمال کے کرنے کا حکم ہے۔ نجات کا مدار ایمان پر بھی ہے، اعمال صالحہ پر بھی ہے، لیکن انسان کے اندر طبعی طور پہ سستی بھی ہے۔ انسان خود عام طور پر اکیلا رہ کر اعمال کی پابندی نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک کام کئی افراد مل کر کرنے والے ہوں تو اس میں اجتماعیت آ جاتی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ جب خانقاہی سلسلے میں جڑتا ہے، اعمال و اذکار سارے کے سارے متعلقین کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ان کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اب اس کے لیے اعمال پہ آنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اعمال کی پابندی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ خانقاہی سلسلوں کے ساتھ ملنے کی بہت بڑی برکت اور بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اچھے اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر انسان اصلاح چاہتا ہے، لیکن عام طور پر انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا، اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ دوسرا اصلاح کرے تو انسان کے لیے اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خانقاہی سلسلے میں جڑنے سے مشائخ پر اعتماد کر کے اپنی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے، جبکہ اکیلا آدمی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ تیسری بڑی وجہ ہے خانقاہی سلسلوں کی اہمیت کی۔ چوتھی وجہ، ہر انسان کے اندر بحیثیت انسان عیوب اور نقائص پائے جاتے ہیں، روحانی بیماریوں کا شکار ہے، لیکن ان عیوب کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر خانقاہی سلسلے میں نہ جڑے تو عام طور پر اپنے نقائص کو، روحانی بیماریوں کو اور عیوب کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب خانقاہی سلسلے سے جڑ جاتا ہے، اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے، اب اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو اپنے احوال بتانے پڑتے ہیں، زبانی بھی بتانے پڑتے ہیں، لکھ کر خط و کتابت میں بھی بتانے پڑتے ہیں۔ اب اپنے عیوب کو بتانا پڑتا ہے، میں اس وقت فلاں کیفیت میں ہوں، میرے اندر فلاں نقص، فلاں عیب ہے، آپ میری اصلاح کر دیجئے۔ توجہ کرنا، چوتھا فائدہ یہ ہے خانقاہی سلسلے میں جڑنے سے عیوب سے جلدی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب بار بار شیخ کو بتانا پڑے گا کہ میرے اندر فلاں بیماری ہے، فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ یار اب شیخ کو بتایا ہے کہ یہ بیماری ہے، اگلی مرتبہ پھر بتاؤں گا یا خط لکھوں گا اور کہوں گا یہ بیماری اب بھی موجود ہے تو شرمندگی کی بات ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ اگلی مرتبہ اطلاع دینے سے پہلے اس عیب سے چھٹکارا حاصل کر لو، نفس ملامت کرتا ہے، اس لیے آخر کار خانقاہی سلسلے میں جڑنے سے عیوب سے جلدی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا بڑا فائدہ اور چوتھی اہمیت ہے خانقاہی سلسلوں کی۔ پانچویں اہمیت دیکھیں، جس طرح ایک انسان، ایک وقت ہوتا ہے
کہ خانقاہی سلسلے کے ساتھ جڑتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. جب اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے شیخ طریقت اس کو خلافت دے دیتے ہیں، اس کو اجازت دے دیتے ہیں، وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے میدان میں آتا ہے اور دوسروں کی سے بیعت لیتا ہے. اب دیکھو خانقاہی سلسلے میں جڑنے کا پہلا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ اس کی اپنی اصلاح ہو گئی. دوسرا فائدہ یہ ہوا یہ دوسروں کی اصلاح کرنے والا بن گیا. پہلے یہ خود اصلاح کا طالب تھا، اب یہ خود مصلح بن گیا ہے. یہ خانقاہی سلسلے کا کتنا بڑا فائدہ اور کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت والی بات ہے. چھٹی چیز، چھٹی وجہ خانقاہی سلسلوں کی اہمیت کی. آپ کو پتا ہے خانقاہی سلسلوں میں جو شیوخ ہوتے ہیں، جو لوگوں سے بیعت دیتے ہیں، لوگوں سے توبہ کے کلمات کہلواتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ ان کو بار بار توبہ کرنے کی اور توبہ کے کلمات کہنے کی توفیق ہو جاتی ہے. بار بار نیک اعمال کی تلقین کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. جب ایک انسان دوسرے کو بار بار توبہ کی تلقین کرتا ہے تو آخرکار پہلے خود اپنی توبہ ہوتی ہے. جب کسی کو توبہ کے کلمات کہلواتا ہے پہلے اپنی توبہ ہوتی ہے، پھر دوسرے کی توبہ ہوتی ہے. جب دوسرے کو بار بار نیک اعمال کے کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اپنا نفس پہلے ملامت کرتا ہے کہ بھئی دیکھو دوسروں کو نیک اعمال کا کہتے ہو، یہ کام خود کیوں نہیں کرتے. نتیجتاً انسان خود اعمال پہ آ جاتا ہے، بار بار توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. یہ خانقاہی سلسلے کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. ساتویں اہمیت، توجہ کرنا، عام طور پر خانقاہی سلسلوں میں جو لوگ جڑتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، بہت نیک نیت لے کر آتے ہیں، صاف دل لے کر آتے ہیں، اصلاح کی نیت سے آتے ہیں اور اپنے شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی اصلاح کروانا چاہتے ہوتے ہیں. ایسا شخص دنیا میں کوئی بھی مرید ہے، کسی شیخ پر، پیر پر، جو آج ہمارے ہاں 2 نمبر سلسلے چلے ہیں، طریقت کو بدنام کرنے والے، خانقاہی سلسلوں کو بدنام کرنے والے، وہاں پر بھی جو مریدین ہیں، مریدین وہاں بھی نیک نیت والے ہوتے ہیں، عام طور پر نیک سیرت ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ میں جس سلسلے سے جڑ گیا ہوں وہ خانقاہ کے نام پہ ڈبہ ہے. جو متعلقین ہوتے ہیں، جو مریدین ہوتے ہیں، وہ خالص نیت لے کر آئے ہوتے ہیں، نیک جذبات لے کر آئے ہوتے ہیں. جب نیک جذبات لے کر خانقاہوں میں آتے ہیں، جو لوگ خانقاہی سلسلوں میں جڑتے ہیں، ان لوگوں کو ان نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت کا مل جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت اجر والی بات ہے. جس طرح کہ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح 8ویں وجہ، یہ 8ویں اہمیت خانقاہی سلسلوں کی. آپ جانتے ہیں خانقاہی سلسلوں کی بنیاد معرفت الہی پر ہے. اولیاء اللہ، مشائخ، یہ اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرواتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں. جس آدمی کو خانقاہی سلسلوں سے نسبت ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، نتیجتاً اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ایک وہ شخص جو کسی سے بیعت کا تعلق نہیں رکھتا، کسی خانقاہی سلسلے سے اس کا معاملہ نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جو کسی خانقاہی سلسلے سے جڑا ہوا ہے. تو جو آدمی خانقاہی سلسلے سے جڑا ہے اس کا ایمان بنسبت دوسرے لوگوں کے جو خانقاہی سلسلے سے نہیں جڑے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. 9ویں وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خانقاہی سلسلوں میں جڑنے کی برکت سے انسان کے برے دوستوں سے اس کو چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں اور اچھے دوست عطا کر دیتے ہیں. جب تک یہ خانقاہی سلسلے میں نہیں جڑا تھا، اس کے دوست دنیا دار لوگ تھے. ان میں کوئی شرابی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جواری بھی ہو سکتا ہے، کوئی سود خور بھی ہو سکتا ہے،
کوئی اور بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک انسان کسی خانقاہی سلسلے سے جڑ جاتا ہے، اب اس کے دوست کون ہیں؟ وہی جو شیخ کے متعلقین اور مریدین ہیں، جو شیخ کے خلفاء ہیں۔ اب ان نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، برے لوگوں کی جگہ، برے دوستوں کی جگہ اچھے دوست نصیب ہوتے ہیں۔ یہ خانقاہی سلسلے کی نویں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت خانقاہی سلسلے میں جڑنے سے برے لوگوں سے، برے دوستوں سے چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں اور اچھے دوست عطا فرما دیتے ہیں۔ 10واں فائدہ، آج ساری کی ساری انسانیت اس کی دوڑ دنیا کمانے پر ہے، دنیا حاصل کرنے پر ہے۔ ہر آدمی پوری دنیا سے جیتنا چاہتا ہے، اس کے لیے حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ بھائی کو قتل کرنا، بہن کا حق مارنا، باپ کو قتل کرنا، یہ معمولی باتیں ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی مال سمیٹنے پہ لگا ہے۔ جو انسان خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی والی نعمت مل جاتی ہے، اور دنیا حاصل کرنے کی بجائے وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ 10واں فائدہ، 10ویں عامل، 11ویں، جو انسان خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی ذات کے لیے جینا نصیب کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے جینا۔ وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے زندگی بھر کے سارے معاملات نبھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہی اخلاص ہے جو تصوف کی بنیاد ہے۔ تو وہی قل ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین کا عملی مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ یہ خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور 11واں فائدہ، 12واں فائدہ، چونکہ تصوف کی بنیاد، خانقاہی سلسلوں کی بنیاد معرفت الہی پر ہے، محبت الہی پر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے نتیجہ میں، خانقاہی سلسلوں میں جڑنے کے نتیجہ میں انسان کو توحید کا اعلیٰ مقام نصیب ہو جاتا ہے اور شرک جیسی موذی بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جس انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ آج ہمارے معاشرت کے بڑے بڑے مسائل میں، دینی بڑے بڑے مسائل میں، جہاں اور مسائل شامل ہیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شرک کے اڈے اور شرک کے ذرائع اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ جو انسان خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو توحید کا اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں اور شرک جیسی موذی بیماری سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی موذی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک ہر جرم کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک جیسے جرم کو معاف نہیں فرماتے۔ خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان توحید کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے اور شرک جیسی موذی بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ 13واں فائدہ اور خانقاہی سلسلوں کی 13ویں اہمیت، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا معروف مقولہ ہے کہ ہماری خانقاہ کے اندر لوگوں کو، انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے۔ آج علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ڈگریاں حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، فلاں کے پاس فلاں ڈگری، فلاں ڈگری، فلاں ڈگری، فلاں ڈگری۔ انسان اونچے سے اونچے مقام کو دیکھنے کا خواہاں ہے، لیکن اپنے انسانیت کے تقاضے اور انسانیت والی عادات اور اخلاق کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خانقاہی سلسلے میں جڑنے کا 13واں بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے۔ انسان صحیح معنوں میں
انسان بن جاتا ہے۔ 14واں فائدہ، انسان خانقاہی سلسلے کے ساتھ جڑتا ہے، شیخ پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے کہ خانقاہوں کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ جس سلسلے کے ساتھ جڑا، جس خانقاہ کے ساتھ جڑا، اصلاح کے مواقع آسان ہو جاتے ہیں کہ شیخ کو بھی اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو خاص قوانین اور خاص اپنے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر ان کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر انسان خانقاہوں کے ساتھ جڑ جائے، اصلاح کے عام مواقع نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور خانقاہیں جہاں ان کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں اور ان کی اہمیت ہے، یہ بھی ہے۔ آج ہمارے ہاں بڑے مسائل میں ہے روٹی، کپڑا، مکان، یہ 3 بڑے مسئلے ہیں انسانیت کے۔ روٹی، کپڑا، مکان۔ اور جو خانقاہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ ہونا، خانقاہ اس کے لیے بہترین گھر بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بار کیا میں نے 15 فوائد نقل کیے ہیں خانقاہی سلسلوں کے ساتھ جڑنے کے۔ آپ حضرات خانقاہی سلسلوں کے ساتھ خود بھی جڑیں، احباب کو جوڑیں۔ توجہ کرنا، خانقاہی سلسلے سارے کے سارے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ خاص طور پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی خانقاہی سلسلوں میں بیعت ہوتی ہے ایک سلسلے کے اندر۔ شیخ بیعت کرتے ہیں سلسلہ قادریہ میں، شیخ بیعت کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، شیخ بیعت کرتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں، شیخ بیعت کرتے ہیں سلسلہ سہروردیہ میں۔ لیکن جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے سلسلے سے جڑ جاتا ہے، اس کی بیعت ہوتی ہے 4 سلسلے میں۔ اب وہ چشتی بھی بن جاتا ہے، نقشبندی بھی بن جاتا ہے، سہروردی بھی بن جاتا ہے، قادری بھی بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کا جو سلسلہ ہے، ہمارے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت فیوزہم، حضرت کا یہی سلسلہ ہے۔ اگرچہ دوسرے سلاسل سے بھی حضرت کو خلافت اور اجازت حاصل ہے، تو الحمدللہ 4 سلسلوں میں بیعت ہوتی ہے۔ لیکن بیعت 4 سلسلوں میں ہوتی ہے، ذکر اور اذکار سلسلہ چشتیہ کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ ذکر اور اذکار کس سلسلے کیے جاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جب 4 سلسلوں میں بیعت ہوا ہے، 4 سلسلوں کے اذکار کو کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ سہولت کے لیے ایک اختیار کیا جاتا ہے، وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے اذکار اور اس کے ڈسپلن کو عام طور پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر 3 ایسی بڑی خوبیاں ہیں جو باقی کے اندر ہیں تو صحیح، لیکن ان کے اندر 3 خوبیاں جو ہے وہ نمایاں ہیں۔ نمبر ایک نظم بہت اچھا ہوتا ہے، حسن نظم۔ الحمدللہ ہمارے ہاں خانقاہ ہے، حسن نظم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حسن نظم۔ نمبر 2 اوقات کی پابندی، کس وقت میں کیا کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ علی ذالک حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ سے لے کر آج تک ہمارے اس خانقاہ کے نظام تک وقت کی کتنی پابندی ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ کل سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، کس وقت میں کیا اعمال کرنے آپ کو بتائے جاتے ہیں اور اپنے وقت پر سارے کے سارے اعمال ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 تیسری خوبی یہ ہے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ کیا جاتا ہے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ۔ الحمدللہ ہمارے شیخ نے سلسلہ شروع کیا خانقاہی، بڑا فائدہ ہوا۔ خانقاہ حنفیہ کے نام سے الحمدللہ خانقاہیں بنی ہیں، تو پوری دنیا کے اندر خانقاہوں کا جال بچھ گیا ہے، اور ہزاروں کم از کم وگرنہ لاکھوں لوگ جو ہے الحمدللہ بیعت وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا کام ہوا ہے، شاید ہی تاریخ میں تھوڑے وقت میں اتنا بڑا کام کہیں اور سے ہوا ہو۔ تو سلسلہ چشتیہ میں یہ 3 امتیازی خوبیاں تھیں، اور ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہماری خانقاہ حنفیہ کی جو امتیازی خوبی ایک اور ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی جا چکی، وہ یہ الحمدللہ ہم خانقاہی نظام کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور تحریک کو لے کر بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے عقائد کی محنت بھی برابر چلتی ہے، اور
اخلاقیات اور اصلاح کی محنت بھی برابر چلتی ہے۔ عقائد پر بھی کام ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ دامت برکاتہ العالیہ نے افغانستان کے علماء کو الحمدللہ فقہ اکبر پڑھائی، بہت بڑی تعداد کی شرکت تھی۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہندوستان کے علماء کو فقہ اکبر پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی الحمدللہ الا ذالک۔ تو عقائد کی محنت بھی برابر ہو رہی ہے اور مسائل کی محنت اپنی جگہ ہو رہی ہے اور اصلاح کا سلسلہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ تو تحریک بھی چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہاں جی، ہماری تحریک کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کو پیش کریں اور اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جواب دیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ سارے کام بطریق اتم ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جس طرح بھی ہو سکے اپنے اس سلسلے کے ساتھ ہر طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔